شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں انہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مشکل کی سچویشن یہ بنی کہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ ان کی عمر کیا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیمار تھیں اس سے پہلے بھی. انہیں جب جیل لے کے گئے تو پہلی رات ہی اوپر سے آرڈرز آئے. اوپر سے آرڈر ڈیفینیٹلی شہباز شریف سے کم کے تو نہیں ہوں گے. وہ آرڈرز آئے کہ انہیں جیل کے اندر کسی قسم کا کوئی تکیا، کسی قسم کی چٹائی، چادر، کوئی چیز نہ دی جائے. وہ جو ایک سیمنٹ کا فرش ہے جس کے اوپر اکثر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، میں نے وہ سیلز دیکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ننگے فرش کے اوپر انہیں لٹایا جائے. اور وہ زیادہ ٹائم کھڑی رہی اس رات کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی لیٹنے کو وہاں پر. اور اس کے اندر ایک انڈین ٹوائلٹ ہوتا ہے، انڈین باتھ روم ہوتا ہے، اور وہ ٹوائلٹ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے. 6x8 کا سیل ہوتا ہے جس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہوتا ہے، اور ادھر ہی وہ باتھ روم ہوتا ہے اوپن. تو وہ زیادہ ٹائم کھڑی رہی اس کے اندر جس سے ان کے پاؤں سوج گئے، سویلنگ ہو گئی ان کے پاؤں کے اوپر جس سے انہیں بخار ہو گیا. تو جب وہ دوسری دفعہ پکڑی گئیں، تیسری دفعہ پکڑی گئیں، چوتھی دفعہ پکڑی گئیں تو ہر دفعہ ان کی طبیعت بہت سخت خراب تھی. جب وہ تیسری دفعہ پکڑ کے واپس گئیں اس حوالات میں، سیل میں، تو انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ انہیں کسی قسم کی کوئی کرسی دے دی جائے تاکہ وہ، ویسے تو زمین پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہاں، تو وہ کرسی پر بیٹھ سکیں. کوئی پرانی نئی کوئی بھی کرسی دے دیں. جان بوجھ کر انہیں ایک ایسی کرسی دی گئی جو ٹوٹی ہوئی تھی. جب وہ اس پر بیٹھی تو وہ کرسی ٹوٹ گئی اور وہ گری بہت بری طرح سے جس سے انہیں چوٹیں آئیں. ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی. پھر انہیں ان کے بچوں کے بارے میں دھمکیاں دی گئیں، انہیں ان کے بچوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں دھمکیاں دی گئیں، اور پھر ان سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لی گئی. بڑی بدقسمتی کی بات ہے جو کچھ ہوا ہے. وہ ایک بہادر عورت ہیں، ہم سب ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، وہ ہماری بہن ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ کتنا انہیں مجبور کر کے، کتنا انہیں ان کے شوہر کا ابھی انتقال ہوا تھا چند مہینے پہلے، انہیں کس طریقے سے ان کی فیملی ٹریجڈی کو بیچ میں لا کے بلیک میلنگ کر کے کس طریقے سے ان سے یہ سٹیٹمنٹ لی گئی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہیں بھی اڈیالہ جیل میں ایک سیل میں رکھا ہوا ہے. ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اس ٹائم سختی ہے. ان کو بھی کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں ہے. کورٹ آرڈر کے باوجود انہیں گھر کے کھانے کا اور دوسری چیزوں کا ایکسیس نہیں دیا جا رہا. ایون ان کو دوائی کا ایکسیس پراپر طریقے سے نہیں دیا جا رہا. ان کی صحت بھی اندر خراب ہے. اور ان سے بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ پریس کانفرنس کریں اور آپ چلے جائیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے کہ اسد عمر صاحب کو رہا کر دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کیا جاتا ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسد عمر صاحب کو لالچ بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ -1 کر دیتے ہیں، مین عمران خان صاحب سے لاتعلقی کر دیتے ہیں، تو پھر آنے والے سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے یا کوئی اور اہم ذمہ داری دے دی جائے. تو اس کے باوجود اسد عمر صاحب نے انہیں درخواست کی ہے کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی سفر کرنا چاہتے ہیں، اور جو کورٹ فیصلہ کرے گی وہ اس کو اوبے کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ بھی کورٹ کے فیصلے کو اوبے کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. بہت ساری خبریں پھیلائی گئیں کہ شاہ صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ملیکہ بخاری کی پریس کانفرنس کا بتایا گیا کہ 7:30 بجے شام میں کل کی بات کر رہا ہوں، کل 7:30 بجے شام میں پریس کانفرنس کر کے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے لاتعلقی کر دیں گی. جو یہ دونوں خبریں غلط ہوئیں. وجہ اس کی جمشید چیمہ صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحب کی بیگم ہے، سرگودا میں رہتی ہیں، جو ان کی پہلی شادی ہے. ان کے تھرو انہیں مجبور کیا گیا، انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ان کے بچوں کو، اور ان سے یہ سٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی گئی. اسی طریقے سے جو فیض کموکا صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہیں بھی مجبور کر کے ان سے یہ سٹیٹمنٹ لی گئی. تو یہ سارا وٹ از دا میتھڈ بیہائنڈ دس آل میڈنس. میتھڈ یہ ہے، یہ رانا ثناء اللہ اور ٹولے کا میتھڈ یہ ہے اس کے پیچھے کہ تمام جو مین اکابرین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہلوا دیا جائے. وہ تمام چھوڑ دیں. جیسے ہی وہ چھوڑ دیں، عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اکیلا کر دیا جائے ایک سائٹ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ کینگرو کورٹس میں سے ان کے خلاف جعلی جو مقدمے بنائے جا رہے ہیں اس ٹائم، ان میں سے کسی میں سے انہیں نااہل کر دیا جائے.
اب جب یہ سارے اکابرین چلے جائیں گے تو نہ یہ الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی سے، عمران خان کو نااہل کر کے ان کو بھی الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، اور پھر اکتوبر میں الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں اور الیکشن کروا کے اسی چوروں کے ٹولے کو دوبارہ سے حکومت میں بٹھا دیا جائے۔ یہ پرپز ہے، یہ آبجیکٹو ہے۔ اب ہم اس میں سے انالیسز رن کرتے ہیں، دونوں امیجن کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو ایسا ہوگا نہیں، عمران خان اپنے امیدوار تمام کے تمام کھڑے کریں گے۔ اگر ہمارے اب کے امیدوار آپ نے لے لیے تو اس کے پیچھے ہمارے پاس پہلے سے لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ہمارے پاس امیدوار موجود ہیں جن کو ٹکٹس ایشو کیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے بہت پہلے یہ کام کر لیا تھا۔ آپ نمبر 2 چوائس ہماری لے لیں گے، ہمارے پاس نمبر 3 چوائس موجود ہوگی، اس پہ بھی کام عمران خان صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کر کے رکھا ہوا ہے، بہت مہینے پہلے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ یہ کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی سچویشن ہوگی، آپ ہماری پارٹی بین کریں گے، آزاد لوگ لڑیں گے، اور عمران خان کی ان کو جب پیچھے سے سپورٹ ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ووٹ عوام نے جن کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں آپ لوگ اس ٹائم، ان کی تحقیر کر رہے ہیں، وہ تمام لوگوں نے اب اگر کوئی کم بول رہا ہے تو انہوں نے ووٹ کے ٹائم پہ ٹھپا لگاتے ہوئے بڑے زور و شور سے بولنا ہے۔ لیکن ہم ایک دفعہ زیوم کر لیتے ہیں، کہ آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کر لیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں گے، آپ یہ الیکشن دھاندلی کر کے اپنی مرضی کے ریزلٹس لا کے سب کچھ کر کے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کیا یہ چور ملک چلا لیں گے؟ نہیں، یہ نہیں چلا سکیں گے۔ ان چوروں سے ملک نہیں چلے گا، ملک اور زیادہ نیچے جائے گا۔ آج کی خبریں کیا ہے؟ آج کی ایک خبر ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ اس ٹائم سری لنکا جو بینک ڈیفالٹ کر چکا ہے اس سے بھی بدتر اس ٹائم پرفارم کر رہی ہے۔ اور آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ سری لنکا جو بینک ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے، بینکرپسی ہو چکی ہے وہاں پر، وہاں سے بھی زیادہ مہنگائی ہمارے ہاں ہو رہی ہے۔ لیکن ہماری پریورٹی کیا ہے؟ ہماری پریورٹی یہ ہے کہ کسی طرح سے شاہ محمود قریشی سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کو الگ کیا جائے، کسی طریقے سے اسد عمر کو ظلم کر کے، ستم کر کے، تنگ کر کے ان کو پاکستان تحریک انصاف سے ہٹایا جائے، تاکہ عمران خان کو آئسولیٹ کر کے الیکشن کروا کے ان چوروں کو دوبارہ سے سیٹ پر بٹھایا جائے۔ تو یہ تمام کا تمام پلاننگ ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہمارے جا رہے ہیں، جو مین لوگ جا رہے ہیں، کچھ تو موسمی پرندے تھے نا جو آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے پولیٹیکل سیٹ کی، انہیں جو پارٹی اوپر جاتی نظر آتی ہے وہ بھاگ کے اس میں چلے جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی ہمارے پولیٹیکل کلچر کی یہ ہے کہ ایسے لوگ سروائیو کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پارٹیز بھی موقع دیتی ہیں جو کہ نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جب ابھی بھی ہم نے ٹکٹس دی تو کچھ ایسے لوگوں کو یقیناً ٹکٹس اس دفعہ بھی ملی جو بالکل موسمی تھے، اب وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں، لیکن جو ہمارے مین اکابرین جن سے پارٹی چڑھوائی جا رہی ہے وہ پورے کا پورا مقصد عمران خان کو اکیلا کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ عمران خان کی اسٹریٹجی اس پی ڈی ایم ٹولے کے خلاف آخری گیند تک لڑنے کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے سے اس چیز کو فورسی کر پا رہے تھے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لوگوں کو یا نااہل کریں گے، یا جعلی اینٹی کرپشن کے پرچے بنائیں گے، جعلی احتساب کے پرچے بنائیں گے۔ تو اس صورت میں انہوں نے پہلے سے کوشش یہ کی ہوئی تھی کہ وہ کسی طریقے سے پہلے سے اپنے لیے تھوڑی سی سپیس بنائیں، پہلے سے اپنے لیے تھوڑی سی اپنے امیدواران جو ہیں ان کی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 جو چوائسز ہیں وہ لیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا پاکستان تحریک انصاف کو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں بھی جائے گی، عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو الیکشن میں اتاریں گے، اور اکتوبر میں جو یہ بلی چھچڑوں کا خواب دیکھ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کروا کے سارے بڑے لیڈرز کو سائڈ پہ کر کے اور عمران خان صاحب کو اکیلا کر کے تو یہ الیکشن ہرا دیا جائے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سچویشن ہے ملک کی اس ٹائم، اگر آپ دیکھیں، میں نے مہنگائی کی آپ کو بتائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی آج ایک کراچی سے ایم این اے تھیں، وہ انہوں نے ملک سے باہر جانے کی کوشش کی، انہیں آف لوڈ کر دیا گیا جہاز سے کیونکہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا۔ ابھی اطلاع یہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، سٹاپ لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے، ان کو پارٹی سے دور کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی نہ کسی صورت سے پارٹی کو چھوڑ